اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمداللہ ہمارا لیسن نمبر 114 تربیت اولاد کے حوالے سے اور آپ حضرات کی مسلسل ہمت افزائی اور وہ میسیجز جو آپ لوگ کرتے ہو وہ واقعی ہمیں ہمت دیتے ہیں، ورنہ 2 سال 2.5 سال سے مسلسل ایک کام چلتا رہے بغیر رکاوٹ کے، وہ بذات خود آپ حضرات کی ہمت کی وجہ ہے، ورنہ اکثر و بیشتر انسان ایک کام شروع کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد تھک کے ختم کر دیتا ہے، لیکن کچھ کر کے اپنی طرف سے اس دنیا سے جانے کا ارادہ میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، کیونکہ ہر انسان کا خود کا کنٹریبیوشن مذہب کی طرف کیا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں انسان کی، ایک ہے فکر، ایک ہے ذکر۔ واجبات سے ہٹ کے انسان ان 2 چیزوں میں مصروف رہے تو بہتر ہے، ایک ہے فکر، ایک ہے ذکر۔ فکر کی بہت بڑی منزلت ہے اسلام میں۔ انسان مولا کائنات فرماتے کہ ایک لمحے کی فکر 1 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ساری رات انسان عبادت کرتا رہے اور ایک لمحے کے لیے سوچے میرا وجود کیوں ہے، کیوں مجھے پیدا کیا گیا؟ کیا اس لیے کہ میں یہاں آؤں، تھوڑی سی یعنی کمائی کر لوں، شادی کر لوں، بچے پیدا کروں اور اس کے بعد ایک مکان یا کچھ فیکٹری وغیرہ بنا کے چلا جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسان کو ایسی اشرف المخلوقات نہیں بنایا۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین انسان کو کہا گیا، ورنہ ہر مخلوق اپنے لیے فکر کرتی ہے اور انسان بھی خود اپنے لیے فکر کرے تو کیا فائدہ؟ تو کچھ ایسا کر کے جاؤ جو بعد میں دنیا یاد کرے اور ایک ثواب جاریہ رہے۔ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہو۔ آج کل حوادثات، حالات، پریشانیاں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ائمہ معصومین نے فرمایا کہ پریشانیوں سے نہ گھبرانا، جتنی کالی رات آتی ہے اتنا اجالا دن بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر پریشانیوں کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہو تو سلوات کا طوفان بہا دو تاکہ وہ پریشانیاں اس میں بہہ جائے۔ ذکر میں بہترین سلوات ہے۔ انشاءاللہ آج ایک بہترین عمل بھی آپ کو میں دوں گا، ایک چھوٹا سا، زیادہ بڑا نہیں جو سب کر سکے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں انسان اپنے فکر کا اسیر ہوتا ہے۔ ہر انسان قیدی ہے، اپنی خواہشات کا قیدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، ایک روم میں بند کر دیا گیا، نہیں، وہ فکر سے اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے۔ خواہشات فکر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فکر اچھی تو خواہشات اچھے، فکر برے تو خیالات برے، خواہشات برے، اور خواہشات عمل کو جنم دیتی ہے۔ عمل کا اچھا برا ہونا سب دماغ کے اوپر ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا دماغ کے بارے میں بتائیے، یہ دماغ کیا چیز ہے؟ مولا کہتے ہیں حیرت انگیز طاقت کا نام دماغ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور انسان کا دماغ 4 چیزوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں اس سے پرہیز کرنا۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، ایک جگہ پڑا رہے، نہ جسمانی ورزش کر رہا ہے، نہ کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، نہ کوئی بھاگ دوڑ، بس پڑا رہا، سو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا،
یعنی کھانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، ہر 10 منٹ میں کچھ کھایا، ہر گھنٹے میں کچھ کھاتا رہا تو اس سے بھی دماغ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں تیسری چیز چلا کے بات کرنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے ابا ادھر آ، دیکھیے انسان میں اخلاق ضروری ہے، چلا کے بات کرنا، چلا کے دبانے کی کوشش کرنا سامنے والے کو، اور معمولی بات جو کہ عام طریقے سے کی جا سکتی ہے اس کو بھی چلا کر بیان کرنا، اس سے بھی انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز مولا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھتے رہنا، تو انسان کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کچھ نہ سیکھا، کون نہیں سیکھتا ہے؟ جس کے دماغ میں مجھے تو سب کچھ آتا ہے، ہاں میں جانتا ہوں، جانتا کچھ نہیں ہے، جب اس کے سامنے کوئی ٹاپک ہے ہاں مجھے پتہ ہے۔ یہ اس طرح سے دوسروں پہ روپ ڈالنے کی کوشش کرنا کہ میں خود سب کچھ جانتا ہوں، یہ چیز بھی انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ مولا سے ایک شخص نے بڑا اچھا سوال کیا، مولا کیا کوئی طریقہ ہے کہ انسان دوسرے کا دماغ بھی پڑھ سکے؟ مولا نے کہا ہاں بالکل ہے، کہ اللہ نے حواس خمسہ جو پیدا کی ہے، یہ چکھنے کی طاقت، یہ بولنے کی طاقت، یہ سونگنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چھونے کی طاقت، اس کے علاوہ بھی ایک اور حص اللہ نے پیدا کیا ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے۔ دیکھیے یہ جو حواس خمسہ ہے، اب آنکھ ہے تو دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی، کان ہے تو سن سکتے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک ایسا سکس سینس اللہ نے پیدا کیا ہے، مولا کہتے ہیں اس سے انسان دیکھ بھی سکتا ہے، اس سے انسان سن بھی سکتا ہے، اور اس سے انسان محسوس بھی کر سکتا ہے۔ اس کو ڈیولپ کرو، اگر وہ ڈیولپ ہو جائے تو تم دوسرے کی دماغ کی بات پڑھ سکتے ہو۔ آغا بہجت کے پاس لوگ سوال لے کے جاتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے میں تمہارے، یعنی بغیر سوال سنے کے کہا یہ تمہارا جواب یہ۔ جیسے معصومین علیہ السلام، جب ان کا غلام یہ کام کر سکتا ہے تو آپ سوچیں معصومین کی کیا حالت ہوگی۔ تو پوچھا مولا سے، مولا اس حص کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، سکس سینس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ برا نہ سوچو، برا نہ دیکھو، برا نہ کہو، برا نہ کھاؤ، برا نہ سنو، اسی کا نام تقوی ہے۔ مذہب کے باؤنڈریز میں اپنے آپ کو رکھنے کا نام تقوی ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ سوچ کا اثر، فکر کا اثر صرف انسان کی شخصیت پہ اثر نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے ماحول پر اثر کرتا ہے، کیونکہ انسان جو سوچتا رہتا ہے دماغ اس کے چاروں طرف ایک دائرہ پیدا کر دیتا ہے، ایک دائرہ بن جاتا ہے، اس کے گول جیسے ایک سرکل بن جاتا ہے، اس سرکل میں جو آتا ہے اس پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب گھر میں چھوٹے بچے ہوں گناہ کی فکر نہ کرو، گناہ کا تصور بھی نہ کرو، یہ جو سوچ ہے گناہ کی یہ تمہارے دماغ پہ تو اثر کرے گی۔ جب آدمی سوچتا ہے وہ سوچ فکر میں بدلتی ہے، پھر فکر خواہش میں بدلتا ہے، پھر خواہش عمل میں بدلتا ہے، اور اس کا دائرہ جو ہے پورے یعنی ایک چاروں طرف اپنے ایک سرکل بنا لیتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جس گھر میں ہیں، انسان اگر برا سوچے اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے، ان کے بھائیوں پہ، بہنوں پہ، ماں بہن سب پہ برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ بچے کچھ غلط کرتے ہیں تو اس میں بچوں کا دوش نہیں ہے، ہماری فکر کا دوش ہے۔ ہم غلط سوچتے ہیں، غلط سنتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں، غلط بولتے ہیں، اس کا اثر بچہ لیتا ہے۔ تو ذہن محترم یاد رکھیے گا، فکر کو پاک رکھیے۔ اور آج کل انسان کے ذہن میں ایک فکر ہے میرے لیے کوئی کچھ کرا رہا ہے، کبھی کبھی لوگ کرواتے بھی ہیں، سمجھے نا؟ جب فکر کا اثر ہو سکتا ہے تب انسان اگر سفلی عمل کسی کے لیے کرے، برا عمل کسی کے لیے کرے تو بے شک اچھا خاصا ترقی کرتا ہوا انسان ڈوبنے لگتا ہے، شیاطین کے وسواس میں پڑ جاتا ہے،
انسان غلط چیزیں اس کے بارے میں سوچتا رہتا، اس کا اثر اس کے اوپر جا کے پڑتا ہے۔ ائمہ طاہرین نے بہترین چیزیں بتائی ہیں، سمجھے۔ ایک کتاب ہے آیات شفا، اس میں بہترین بات بتائی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، یا واحدو، یا واحدو، اس کو 1000 مرتبہ، شروع میں 7 مرتبہ صلوات، آخر میں 7 مرتبہ صلوات، اور 1000 مرتبہ یا واحدو۔ ایسا نہیں کہ یا واحدو یا واحدو یا، نہیں، آرام سے، یا واحدو یا واحدو یا واحدو یا واحدو یا واحدو یا واحدو، اللہ کی طرف فکر کرے، اللہ کی طرف سوچتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کا یہ نام پکارے، اے واحد، اے ایکتا، اے اکیلا، اے وہ جو تنہا لیکن سب کی فکر کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب یہ عمل کرے اور اس کو پانی پہ دم کرے، خود بھی پیے، اور جس پہ اثر ہو گیا ہو، شیاطین کا اثر، جادو ٹونے کا اثر، سفلی اعمال کا اثر، اس کو پلائے، اس کو فوراً شفا مل جاتی ہے۔ یہ کام کیا کریں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے دشمن بہت ہو گئے، کچھ نہ کچھ آپ کے خلاف کرتے رہتے، تو اس کو مسلسل روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کے خود دم کر کے پیے، اپنے سر پہ، دونوں کندھوں پہ، اور گھر کے چاروں کونوں میں، ہر کمرے کے چاروں کونوں میں اسے چھڑک دے۔ نہ ادھر سے کسی شیطان کا گزر ہوگا، نہ کسی جنات کا گزر ہوگا، نہ کوئی سفلی موکل ادھر آ سکتا ہے۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائے، اور ہم دعا گو ہے پروردگار ہماری اس چھوٹی سی جو کوشش ہے کہ لوگوں تک کچھ نہ کچھ پہنچائے، اس کو قبول فرما، اور یہ جو افراد دیکھتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان سب کو سلامت رکھے۔ اور جس نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لے۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں انشاءاللہ اس کے بعد ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی نام اللہ کا اور اس کا اثر، اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔